غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے مختلف علاقوں میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر کے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ یہ کارروائیاں مقبوضہ علاقے میں بھارتی پارلیمانی انتخابات کے دوران نام نہاد حفاظتی اقدامات کی آڑ میں کی جا رہی ہیں، جبکہ اصل مقصد لوگوں کے جذبہ آزادی کو دبانا ہے۔ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز، پولیس اور خفیہ ایجنسیاں لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے CCTV اور ڈرون سمیت جدید آلات استعمال کر رہی ہیں۔ بھارتی فوج نے جموں خطے کے ادھمپور، کٹھوا، ڈوڈا، پونچھ اور راجوری اضلاع میں پرتشدد کارروائیاں جاری رکھی، جبکہ بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے بھارتی پیراملٹری اہلکاروں کے ساتھ مل کر بارہمولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ اور جنوبی کشمیر میں کئی مقامات پر گھروں پر چھاپے مارے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اپنے مادر وطن پر ناجائز قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں حریت قیادت، کارکنان اور عام لوگوں کو بدترین جبر کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو دبانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے اور ہر قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن علاقے کے لوگوں کو ان کے جائز جدوجہد سے روکنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی خاطر بھارت پر دباؤ ڈالے۔ دریاسنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دبانے اور مقبوضہ علاقے میں 1987 کی طرح انتخابی دھاندلی کے لیے دہشت گرد گینگ اخوان کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اخوان بھارتی فوج کی سرپرستی میں قائم ایک مسلح جتھا تھا جسے 90 کی دہائی کے اوائل میں تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بھارت اور پاکستان کے رہنما مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں گے اور باہمی مسائل کو حل کریں گے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی لائبریری کو آگ لگنے سے 1 لاکھ کے قریب کتابیں جل کر خاکستر ہو گئی۔ لائبریری مختلف موضوعات پر نایاب کتابوں کے ذخیرے کے لیے مشہور تھی۔